صاحب نے سوال کیا ہے کہ کن چیزوں میں عورت مرد کے تابع ہے، تو اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ آسان سا سوال کہ کن چیزوں میں عورت بیوی کی ہونے کی حیثیت سے وہ مرد کا حکم مانے۔ ایک معنی تو اس سوال کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بیوی ہے تو اسے شوہر کی بات کہاں تک ماننی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم نہ دے اس وقت تک اس کی بات مان لیجیے۔ جب گناہ کا حکم دے پھر نہیں مانیں۔ یہی حال ماں باپ کا ہے، ماں باپ کی بات کہاں تک مانیں؟ جب تک کہ وہ گناہ کا حکم دے۔ اسی طرح تیسری چیز بعض لوگ ہوتے ہیں ہم حکمرانوں کی بات کہاں تک مانیں؟ اس کا جواب بھی یہی ہے حدیث میں، علی المؤمن السمع والطاعة ما لم یؤمر بمعصیۃ۔ مؤمن پر لازم ہے کہ وہ سنے، مانے، اور ولا ما لم یؤمر بمعصیۃ، جب تک کہ اس کو گناہ کا حکم نہیں دے۔ اگر گناہ کا حکم دے وہاں اپنے آپ کو روک لیجیے۔ ایک نے سوال کیا کہ سورہ نساء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ جی وہ آیت یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اصل میں وہاں بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو کیا سناؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ مجھے تم قرآن سنو۔ انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ جب سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی تو پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم ان تمام امتوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جا بس۔ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو عیناہ تحملان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کتنی امت کی فکر کہ اس وقت مجھے تمام امتوں پر گواہ بنایا جائے گا کہ جتنے انبیاء آئے ان سب نے اپنی امتوں کو ہدایات دی، کنہوں نے عمل کیا کس نے عمل نہیں کیا، تو امت کی فکر میں رونے لگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ والا ہے گواہ بنا کر پیش کیا جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اسلام کے احکام ہر زمانے میں تبدیل ہوں گے؟ اسلام کے جو احکام ہیں کیا وہ زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں۔ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو نماز ظہر کی نماز میں 4 فرض ہیں، جمعے کی نماز میں 2 فرض ہیں، کبھی نہیں بدلیں گے۔ زکوٰۃ کتنے پر فرض ہوتی، نمازیں 5 ہیں تو 5 ہی رہیں گی، زمانے کے بدل کے ساتھ یہ نہیں بدلیں گے۔ جو زکوٰۃ کے احکام ہیں، زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ نہیں بدلے گا، رمضان کے جو احکام ہیں روزے کے وہ نہیں بدلیں گے، جو حج کے احکام ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ حج کے احکام بھی نہیں بدلیں گے۔ یہ کہنا کہ وہ پہلے زمانے میں حج ہوتا تھا اب والے میں بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، جی نہیں، مناسک حج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ الگ بات ہے کہ پہلے بیت اللہ میں طواف کرتے تھے، نیچے کنکریاں ہوتی تھی، آج کمال کا سنگ مرمر کا فرش، پہلے دھوپ میں طواف کرتے تھے،
اب بڑی چھتری تیار ہونے لگی ہے کہ جو بیت اللہ کے مطاف میں دھوپ ہی نہیں آیا کرے گی، بیت اللہ کے اوپر رہی ہوگی چھتری، باقی ایسے سسٹم بنا رہے ہیں کہ دھوپ کے وقت میں وہ چھتری کھل جائے گی۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات عطا فرما دیے وہ تبدیل نہیں ہوگا، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اسلام اور سائنس میں فرق بھی یہی ہے کہ اس سائنس جو ہوتی ہے نا اس کے اندر کوئی اصول اٹل نہیں ہوتا، ناقابل تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ سائنس کی تعریف جو ہے اس میں 6 7 8 پوائنٹ ہیں جن کی وجہ سے سائنس کو سائنس کہتے ہیں۔ تو سائنس میں ایک یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ سائنس تجربات اور مشاہدات کا نام ہوتا ہے، سائنس صرف خیالات کا نام نہیں ہے، تجربات اور مشاہدات کا نام سائنس ہے۔ اور دوسرا سائنس کے اندر یہ ہے کہ سائنس کا کوئی اصول اٹل ناقابل تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر کوئی سائنسدان یہ کہہ دے کہ یہ اصول میں نے ایسا بنا دیا ہے کوئی تبدیل اس کو نہیں کر سکتا تو وہ یونیورسل ٹروتھ بن جاتی ہے، کائناتی سچائی بن جاتی ہے، وہ سائنس نہیں رہتی۔ پھر سائنس کا ہر اصول قابل تبدیل، خود کہتے ہیں تعریف میں شامل ہے سائنس کا ہر اصول قابل تبدیل، اور اسلام کا کوئی اصول بھی قابل تبدیل نہیں قیامت تک۔ ایک صاحب نے کہا کہ مخلوط تعلیم نظام اور مخلوط نوکری کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، یہ پورا فتنہ ہے، مخلوط نظام تعلیم پورا فتنہ، مخلوط نوکریاں کرنا پورا فتنہ، مکمل فتنہ۔ اب سوال یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں کیسے رہے؟ ایک سوال ہے، فتنوں کے دور میں کیسے رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2 راستے بتائے، 2 راستے بتائے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ وہ 2 راستے اختیار نہیں کرتا، ایک تیسرا راستہ اختیار کرتا جس سے منع کیا گیا۔ یہ سارے فتنوں کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں اگر کوئی شخص فتنوں کا مقابلہ کرے گا، اس کا سامنا کرے گا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، عمل کے ذریعے، تو اس کو جہاد کا ثواب ملے گا، یہ مجاہد ہے۔ لیکن طریقہ نبوی ہوگا، اپنا طریقہ نہیں، طریقہ نبوی ہوگا۔ نمبر 1 فتنے ہو تو کیا کرے؟ یہ بھی فتنہ ہے، مخلوق تعلیم فتنہ، مخلوق نوکریاں کرنا فتنہ۔ اس لیے آج کے دور میں بھی قیامت تک کے دین قیامت تک کے لیے ہر دور کا اس میں حل موجود ہے۔ تو نمبر 1 فتنوں کے دور میں اگر کوئی سامنے آئے گا، فتنوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2 دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی جامع ترمذی کی حدیث میں کہ فتنوں کے دور میں اگر مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو ختم نہیں کر سکتے، تو پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ، فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو، جتنا بچا سکتے، جتنا بچا سکتے بچا لو۔ یہ انسان کے بس میں، قیامت تک انسان کے بس میں۔ آپ بچیوں کو تعلیم دلوائیں جہاں صرف بچیاں پڑھتی، اب میٹرک تک تو بہت سارے اسکول ہیں، بڑے اچھے اچھے اسکول ہیں جن میں صرف بچیاں ہیں، بہت اچھے اچھے اسکول ہیں جن کے اندر صرف بچے ہیں، ابھی بھی ہیں موجود، اور معاشرے میں اس میں ہمت کی جائے۔ ابھی بھی میڈیکل کالجز ایسے جس میں صرف بچیاں ہیں، ایسے بھی میڈیکل کالج ہیں جس میں صرف لڑکے ہیں، ابھی بھی۔ تو اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیں،
نمبر 2 ہو گیا، یا فتنوں کا مقابلہ کریں، ان کو ختم کریں اور اصلاح کریں جتنی آپ میں ہمت ہے۔ نمبر 2، ان فتنوں سے کنارہ کش ہو جائے، ایک طرف ہو جائے، اپنے آپ کو بچا لیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے بچنے کو کہا تھا، ہمارے معاشرے میں تیسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں مولانا، ہم نہیں بچ سکتے فتنوں سے، لہذا وہ فتنوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے بڑا خطرناک راستہ، شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں گناہ کبیرہ، فتنہ کیا؟ گناہ کبیرہ جہاں ہو رہا وہ فتنہ ہے، بس آسان سی نشانی ہے۔ جہاں گناہ کبیرہ ہو رہا وہ فتنہ ہے، یا اس فتنے کو اس کی اصلاح کے لیے میدان میں آ جائیں، یا اس فتنے سے جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچا لیں، شامل نہ ہو، وہ کرنے نہ لگ جائے، وہ کرنے نہ لگ جائے۔ جیسے ابھی حال ہی میں ایک صاحب کے یہاں سے ایک اور صاحب کے یہاں رشتہ آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ میری بچی کالجز میں پڑھتی رہی، تو اب وہ آئس کا نشہ کرتی ہے، قابل ڈاکٹر بن گئے، آئس کا نشہ کرتی ہے۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات لڑکے والوں کو بتاؤں، بعد میں ان کو معلوم ہوئی تو رشتہ بڑا خراب ہو گیا۔ بالکل تازہ بات بتایا، ابھی ایک 1.5 ہفتے کی بات بتایا۔ تو جب میں نے کہا نہیں، یہ ظاہر کرنا بہت ضروری ہے، یا اس کا علاج کروا لو، نشہ ختم کرواؤ، ابھی علاج ہو جاتا ہے، یا بتاؤں، اس نے جناب لڑکے والوں کو بتا دی بات۔ جواب سننے والا ہے باپ کا، ماں باپ دونوں موجود تھے، بھئی ہماری بچی اس طرح آئس کا نشہ کرتی۔ آگے ماں باپ کا جواب سننے والا، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو فیشن ہے، ہمارا بچہ بھی کرتا ہے۔ دشتا ہو گیا، یہ وہ بات جو میں بتا رہا ہوں، یعنی اس گناہ کو، اس عیب کو جس کو آپ حضرات عیب سمجھتے ہیں کہ بچہ بچی نشہ کرتا ہو، اس کو فیشن بنا لیا گیا، اس گناہ کبیرہ کو، حرام چیز، نشہ حرام چیز، یعنی کہ ہر گناہ کبیرہ فتنہ، ہر گناہ کبیرہ فتنہ۔ اس لیے مخلوق تعلیم سے جتنا اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں بچا۔ میں الحمدللہ ایسے اسکولوں کو، جو کہ یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، زندگی کالجز میں سب سامنے، 3-3 4-4 ہزار بچہ پڑھتا ہے، لڑکا الگ 3-4 ہزار، 3-4 ہزار لڑکیاں الگ پڑھتی ہیں۔ جب ان کے ذمہ داران کو فکر ہوئی تو انہوں نے کلاس 1 سے بچوں اور بچیوں کو الگ کر دیا۔ لاہور کی بات کر رہا ہوں، بچوں اور بچیوں کو بالکل الگ کر دیا، الگ، ہزاروں بچیاں پڑھ رہی ہیں، ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ اس کی بہت فکر کی جائے اور اس وقت سے بچا جائے کہ لاہور ہی کا ایک ادارہ ہے جہاں مخلوق تعلیم ہوتی ہے، اور ان کا ابھی چند مہینے پہلے ایک دن انہوں نے منایا، اور بچے اور بچیوں کو جو لکھ کر ہدایات دی گئی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر بچہ اور بچی اپنا فرینڈ ساتھ لے کر آئے۔ لاہور کا ادارہ، بچہ اور بچی، کئی لوگوں نے، ماں باپ نے روئے میرے سامنے آ کر، وہ کاغذ لے کر میرے سامنے آئے، بڑا خوبصورت کارڈ چھپوایا، نو انٹری وداؤٹ فرینڈ۔ ختم ہوگی کہانی۔ اب ماں باپ روئے میرے سامنے، آنسو، کیا کروں میں؟ بالکل نہ بھیجنا، کم از کم یہ تو نہ کرو۔
ایک صاحب نے کہا کہ ان مؤمنین کی کیا صفات ہوں گی جو جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ اس کا جواب ہے باقی پورا قرآن مجید ہے، پورا قرآن مجید ہے، لیکن سورہ مؤمنون 18واں پارہ اس کا پہلا صفحہ بس قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. پورا ماشاء اللہ مؤمنین کی صفات میں نے حوالہ دیا کہ ان صفات کو ایمان والوں کی کیا صفات ہوں گی جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. ایک تو یہ والی جگہ بہت اہم ہے، اور ایک سورۃ الفرقان، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 77 تک اللہ نے عباد الرحمن کی خصوصیات بتائی. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون آیت نمبر 63 سے 77 تک کہ رحمان کے بندے کو ہوتے زمین پر عاجزی سے چلتے، وہ اپنے رب کے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے، ناحق کسی کو ستاتے نہیں، ناحق قتل نہیں کرتے، عبادت گزار ہوتے. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں، ناواقف لوگ انہیں اس میں خام بحث کرتے ہیں، قالوا سلاما، سلام کرتے. ٹی وی اینکروں کی طرح بیٹھ کر چونچے نہیں لگاتے. دوسری نے سمجھ لیا کہ نادان ہے بیچارہ، نہیں سمجھ لیا بات کو، نہیں سلام. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ناجائز محبت دل سے نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ناجائز محبت دل سے نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس اللہ کے بندے نے اس ناجائز کو محبت کہا ہے، حالانکہ محبت ناجائز ہوتی ہی نہیں. محبت ناجائز نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں. اور جس کو یہ محبت کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے نا، غیر محرم لڑکا لڑکی آپس میں جو قلبی تعلق رکھتے ہیں اس کو کبھی محبت نہ کرے. کیوں؟ کوئی میں شدت پسند نہیں، یہ نہیں جانا چاہتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بعد میں کہتے ہیں مولانا ویسے تو اتنے شدت پسند نہیں، لیکن بعض چیزوں میں آپ بڑے شدت اختیار کرتے ہیں. نہیں اختیار نہیں کرتے. 22واں پارہ پہلے صفحے پر آیت پڑھ لیں. یہ جو میں نے کہا نا، یہ جو لڑکا لڑکی میں محبت ہوتی ہے اس کو ہرگز محبت مت کہے. غیر محرم کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اس کو اللہ نے محبت نہیں کہا. آپ بھی ہوتے ہیں، محبت ایک پاکیزہ چیز ہوتی ہے. اسلام تو دین محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کے نسخے سکھائے. ہاں، صحابہ سے کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم کرنے لگو تو آپس میں محبت ہو جائے. افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تیسری چیز تحابوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو محبت ہمیشہ عبادت ہے. محبت عبادت ہے. کیوں؟ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے. محبت کی ضد ہے نفرت. نفرت سے اللہ نے بچنے کو کہا ہے. اب وہ والی بات کہ محبت کبھی بھی غیر محرم لڑکا لڑکی میں جو ہوتا ہے، شاید لوگ جو مرضی کہتے ہیں، قرآن اس کو محبت نہیں کہتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ 22واں پارہ پہلا صفحہ، یا نساء النبی
لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، عورتوں کو، ازواج مطہرات کو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ترجمہ کرنے لگا، ان اتقیتن، اگر تم بچو گی، بچنا چاہتی، تقوی اختیار کرنا چاہتی، اگر تم بچنا چاہتی، فلا تخضعن بالقول، تو مردوں سے بات کرتے ہوئے نرم لہجے میں بات مت کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پھر اس مرد کے دل میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جسے معاشرہ محبت کہتا ہے، اللہ اس کو کیا کہتا ہے؟ مرض، بیماری کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ سوال بالکل غلط ہے، بالکل غلط سوال ہے کہ یہ ناجائز محبت نکالنے کا کیا طریقہ ہے۔ بعض لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ عشق مجازی ہوتا ہے، کہ عشق حقیقی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں، عشق مجازی، عشق حقیقی سب اچھا، برا ہی نہیں۔ اور غیر محرم میں جو قلبی تعلق ہوتا ہے اس کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا نا 22 پارے کی آیت دیکھو پہلے سے بول۔ بس اب سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے محبت کرنے کو کہا؟ اگر محبت عبادت ہے تو کس سے کرنے کو کہا؟ ماں باپ سے، سب سے پہلے اللہ سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، سب سے پہلے اللہ سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتے چلتے ماں باپ سے۔ ماں باپ سے محبت عبادت ہے، عبادت، ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ دیکھنے سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ صحابی نے بھی پوچھ لیا، رسول اللہ ہر روز پھر حج کا ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حقیقت پتہ کیا ہے؟ جتنا کوئی بڑا کام ہو اتنا بڑا ثواب ہوتا ہے نا۔ ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نوجوان بچہ اور بچی چڑھتے ہی ماں باپ کی شکل سے، کہتے ہیں باپ کی شکل دیکھتے تو دل نہیں لگتا، ماں کو کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں، وہ کام حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس کو تو کسی اور کی شکل اچھی نہیں۔ ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، اولاد سے محبت، محبت کرنے کو کہا گیا۔ بیوی سے محبت، عبادت، عبادت، بیوی سے محبت، عبادت۔ بہت سے لوگ پوچھتے لو میرج جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یہی والا سوال، لو میرج جائز ہے کہ نہیں؟ تو اگر لو میرج کا مطلب ہے ہوٹلوں میں پھرنا وغیرہ، وہ تو نہیں، اور لو میرج کا مطلب ہے محبت کی شادی، ترجمہ لو میرج محبت کی شادی۔ جو کوئی نوجوان پوچھتا ہے تو اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ پسند ہی کی، وہ پوچھتے ہیں پسند کی شادی کرنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کوئی مجھے آیت، کوئی حدیث ایسی دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ اس لڑکے اور لڑکی سے شادی کرو جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ یہ کون سی حدیث؟ ظاہر ہے پسند کرے گا تو شادی کرے گا نا، تو پسند سے شادی کیجیے، لیکن اپنی پسند کیسے پسند کرنی یہ اللہ اور اس کے رسول سے سیکھنا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے پسند نہیں کرنی۔ تو یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں لو میرج جائز ہے کہ نہیں، ان کو جواب دیتا ہوں اس میں تھوڑا سا انگریزی میں ایک تھوڑا سا اس میں لفظ اضافہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے لو میرج جائز نہیں ہے۔ جو لوگوں کے دل میں گھومنا پھرنا، ہوٹلنگ کرنا، ذرا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے دونوں میں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی نہیں ہوتی، اور سب کچھ شادی کے بعد ہی کھلتا ہے۔ لوگ پوچھتے لو میرج جائز، تو اس کا جواب سنیے گا، لو میرج ناجائز، حرام، اور لو آفٹر میرج فرض، عبادت۔ لو آفٹر میرج، شادی کے بعد بیوی سے محبت کرنا عبادت، بخاری شریف کی حدیث۔
تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دو گے تو وہ بھی صدقہ. آج کل اس صدقے کی بہت ضرورت ہے. صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. تو اگر مصیبتوں کو ٹالنا چاہتے ہیں تو یہ صدقہ شروع کریں. اپنی بیوی کے منہ لو, اپنی بیوی کے منہ لو. تو اب رہا یہ کہ ناجائز محبت دل سے نکالنے کا کیا طریقہ ہے. اب چلے محبت بات ختم ہو گئی. مرض, اب اس بیماری سے کیسے بچیں. نمبر 1, جس کے بارے میں یہ مرض بیماری پیدا ہو جائے اس سے موبائل پر باتیں کرنا بند کر دیں, اس کو میسج کرنا بند کر دیں, اس سے ملاقات کرنا بند کر دیں, قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دیں, نماز شروع کر دیں, ماں باپ کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں, اور ماں باپ سے گزارش کریں کہ ان شرائط کے مطابق میری شادی کہیں کر دیں. انشاءاللہ یہ ناجائز محبت نکل جائے گی, یعنی ناجائز جو مرض ہے بیماری ہے وہ نکل جائے گی انشاءاللہ, نکل جائے گا. اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی کر دیجیے اور بچوں کی پسند سے کیجیے, اور پسند ہو جو شریعت کے مطابق. انشاءاللہ اللہ کا کرم کرے گا. ایک صاحب نے کہا کہ انسان بدن کے بالوں کے علاوہ اور جسم کے کون سے حصے کے بال کاٹ سکتے ہیں. جی, داڑھی کے علاوہ ہر ایک جگہ بال کاٹ سکتے ہیں, داڑھی کے علاوہ. باقی سب سر کے بال بھی مونڈ سکتے, مونچھوں کے بال بھی چھوٹے بھی کرا سکتے, مونڈ سکتے. بغلوں کے بال اور زیر ناک بال کاٹنا ہر جمعے کو یا ایک ہفتے کے بعد مصنون. 40 دن گزر جائے نہ کاٹے زیر ناک بال اور بغل کے بال تو پھر مکروہ تحریمی, وہ مکروہ تحریمی, اس کی فکر کرنی چاہیے. اس کا جواب مکمل ہو. جی, ایک انتظامی بات کی, اس کو رکھ لیجیے, لیکن منتظرین کو یہ بات پہنچا دوں گا انشاءاللہ. آج کل کے لوگوں کے حافظے بہت کمزور ہو گئے, تو حافظے کی قوت کے لیے کوئی مجرب وظیفہ یا نسخہ بتا دیں. لوگوں کے کیا, بچوں کے بھی, نوجوانوں کے بھی, بوڑھوں کے تو پہلے ہی ہوتے تھے. وہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ عمر کے اس حصے کو پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی. یہ حافظہ, یہ یادداشت کیسے بہتر ہوگی. سب سے پہلی بات کہ یہ حافظہ, اس کا تعلق دماغ سے ہے, ذہن ہے. اس میں انسان جو چیز یاد کرتا ہے وہ اندر دماغ میں رہ جاتی ہے, اور جو انسان باتیں یاد کرتا ہے ذہن میں رہتی ہے وہ 2 ظاہری راستوں سے داخل ہوتی ہے. نمبر 1, یہ 2 کان, 2 مائک, ان سے جو سنتا ہے وہ اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے, جسے آپ آڈیو ریکارڈنگ کہتے ہیں. جو سنتا ہے ان 2 کانوں سے اندر ریکارڈ ہوتا ہے, اور یہ 2 اللہ نے کیمرے دیے, ان 2 آنکھیں, ان سے جو دیکھتا ہے اندر ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے, ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. اس آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کو ہم علم کہتے ہیں. سارے ڈاکٹر, انجینئر, سارے حافظ, علماء سب اسی طرح بنتے ہیں. 2 چیزیں, کانوں سے سنتے, آنکھوں سے دیکھتے, اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. اس کو حافظہ کہتے ہیں. آپ سب حضرات کے پاس موبائل ہے ماشاءاللہ. کوئی ایسا موبائل بھی ایجاد ہو گیا ہے کہ یا آپ میں سے کسی کے پاس ایسا موبائل ہو کہ اس میں گانے, فلمیں ڈاؤن لوڈ کریں, یعنی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ, گانے, فلمیں, اور جب اس کو ری پلے کریں نا تو اس میں سے قاری شدہ اس کی تلاوت اور مکہ مدینہ نظر آئے, یا ہم جو ریکارڈنگ کرتے ہیں وہی سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے. میرا خیال ہے جو ہم اندر بیٹھتے ہیں وہی دیکھتے ہیں, لیکن ہم اپنے دماغ کو ایسا کیوں نہیں سمجھتے.
ہم اپنے دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ نہیں بناتے، کہتے اندر پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے جمع کیا ہے؟ حافظہ کمزور ہونے کی وجوہات بتا رہا ہوں۔ گناہوں والی زندگی یہ حافظہ کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بہت عجیب بات ہے، جتنا ذہن پاکیزہ بنائیں گے انشاءاللہ اتنا حافظہ یادداشت قوی ہوگی۔ اور یہ والی شکایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد صاحب سے کی تھی۔ انہوں نے اشعار لکھے، عربی میں اشعار سناتا ہوں کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے، یہ والی گناہوں والی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے۔ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا فقیہ، ہزاروں حدیث زبانی یاد، کیا کہتے ہیں؟ حافظہ کمزور ہے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے۔ فأوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھے نصیحت کی گناہ چھوڑ دو۔ آگے بڑی عجیب بات کہی، فإن استاد جی نے فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، یہ علم اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کا نور گناہگاروں کو نہیں ملا کرتا۔ اگر میں اس کو اور آسان سمجھا کر بات کرنا چاہوں نا، موبائل کی دنیا، اگر آپ کے موبائل کی چپ بھر جائے، کیا لکھا ہوا کیا آتا ہے، اس کو ڈیلیٹ کریں تو اس میں مزید ریکارڈنگ ہو جائے گی۔ اس کو ڈیلیٹ کریں۔ یہ جو ڈیلیٹ کرنا ہے نا، آپ اس چپ کو جتنا صاف کریں گے اتنی اور جگہ بن جائے گی، اور بھر لیں اس کے اندر، اور بھر لیں۔ قرآن پڑھنے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا، اچھی باتیں پڑھنے سے کبھی اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کا یادداشت آپ کی کم نہیں ہوگی۔ گناہوں کی زندگی یہ انسان کے حافظے کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ اندر چپ میں بہت کچھ بھر جاتا ہے۔ اس چپ کو خالی کر لیجیے، تھوڑا سا توبہ اور استغفار کی ذریعے۔ جتنا جو کوئی نوجوان چاہتا ہو نا میرا حافظہ یادداشت بہتر ہو جائے، تو وہ اپنی سننے اور دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لے۔ گارنٹی ہے، بغیر خمیرہ بادام کھائے بغیر، خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار کھائے بغیر اس کی یادداشت درست ہو جائے۔ ہم نے بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت، ہمیں خود بھی سمجھنے کی ضرورت۔ یہ جتنے ہم نے اللہ وغیرہ میں پالا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ اور اب دور جدید کی جو بیماری، پہلے تو بھولنا، نسیان، اس کو ڈائمینشیا کہتے تھے، ڈائمینشیا نفسیات میں ڈاکٹر باتوں کو بھول جاتا ہے۔ اور اب جو ہمارے نوجوانوں میں یہ 40-45 سال کی عمر میں جو جوانی کی زندگی ہے، اس میں ہمارے جو اس دور کی سب سے بڑا ایک بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے مردوں میں عورتوں میں، وہ ہے الزائمر، جس کو الزائمز کہتے ہیں۔ الزائمر، الف لام میم زا۔ ابھی جو بات ہوئی ہے نا وہ یاد نہیں رہتی، پچھلی ساری باتیں یاد ہیں۔ یہ ایک الزائمر جو اب آیا ہے نا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ابھی فون پہ بات ہوئی تھی نا، ابھی کسی نے کچھ کہا ہے، ابھی کھانا کھایا، وہ بھول گئے، تھوڑی بات بھول گئے، اور یہ بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ بیوی نے کیا کہا تھا، سبزی ڈالے بھول گئے، ابھی جو کہا تھا، فلاں کیا کام تھا بھول گیا، فلاں کیا کام تھا بھول گیا۔ اور یہ بیماری گناہوں کی وجہ سے کر کے دیتے۔ جس شخص کو الزائمر کی بیماری ہونا، وہ ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے ذہن میں مثبت باتیں لائیں، منفی نہ لائیں، اپنے ذہن کو نیگیٹو نہ بنائیں، پازیٹیو بنائیں، آپ کی یادداشت واپس آ جائے گی، آپ کی یہ چپ خالی ہو جائے گی۔
اسے تم خالی کرے، اللہ پر توکل کرے، عفو و درگزر کرے، مت پالے ذہنوں کے اندر، نہ پالے، ورنہ آگے تیار بیٹھا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھولنا، کام کی باتوں کو بھولنا شروع ہو جائے گا بندہ۔ تو آج بھی قوت حافظہ کو تیز کرنا ہو تو جتنا ہو سکتا ہے اپنے دیکھنے سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائیے، اور اس کے لیے ہمارے اساتذہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ ایک تو عمل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اور ایک یہ کہ اپنے سر کا جب بھی ایسا محسوس ہو، یادداشت کا مسئلہ ہو، تو حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ ہمارے شیخ وہ تلقین کرتے بہت سارے موضوع۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قوی، یا قوی، اے طاقت دینے والے، اے طاقتور۔ تو سر پر دائیں ہاتھ رکھ کر، بالکل اوپر دائیں ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھیے، یا قوی یا قوی یا قوی۔ اللہ تعالیٰ حافظ کو بہتر کر دے گا۔ ایک صاحب نے کہا کیا زندہ آدمی کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی لوگ عمرہ کرتے، کئی دفعہ شاگرد ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم نے مولانا آپ کی طرف سے عمرہ کیا، جزاک اللہ۔ بس بدنی عبادت نماز اور روزہ یہ کسی کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا، نہ آپ کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب میں نے آپ کی طرف سے ظہر کی نماز پڑھ لی، وہ نہیں، روزہ کسی کی طرف سے نہیں رکھا جائے۔ میری والدہ ہے بوڑھی ہو گئی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو میں ان کی طرف سے روزہ کسی کو رکھوا رہا ہوں، نہیں، مہربانی کریں۔ مالی عبادت بلا تکلف دوسروں کی طرف سے کی جا سکتی ہے، بلا تکلف دوسروں کی طرف سے صدقہ دے دے، دوسروں کی طرف سے قربانی دے دے۔ وہ میرا بھائی کینیڈا میں بیٹھا ہوا، میں بولتا یہاں قربانی کر سکتا ہوں اس کی طرف سے، جی کریں۔ حج اگر معذور ہو تو دوسرا حج بدل کروا سکتا ہے، دوسرے سے حج بدل کروا سکتا ہے، اس کے الگ شرائط ہوتے ہیں۔ معذور نہ ہو تو کسی کی طرف سے حج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ دوسرے کی طرف سے دی جا سکتی، اسی طرح ایصال ثواب آپ کر سکتے، صدقہ دے دیں ثواب ملے، کسی کی طرف سے طواف کر لیں ثواب ملے۔ زندہ کے لیے تو زندہ کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ جی، لیکن ان اعمال سے جن کا ہمیں شریعت نے اجازت دی۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرے دوست نے جوئے 20 لاکھ لگا دیے، تقریباً اب اسے نقصان ہو رہا، گھر والوں سے جھگڑا بھی ہو رہا، جس کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس نے پکی توبہ بھی کی ہے، عمرہ بھی کر کے آیا ہے، اور کوئی طریقہ ایسا بتائیں کہ وہ کور ہو جائے۔ پتہ ہے یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا نا، اس بندے کے ساتھ جوئے میں پیسہ لگانے سے 20 لاکھ روپیہ ڈوب گئے۔ یہ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں یہ سب کچھ پہلے سے بتایا ہوا ہے جوئے کے بارے میں۔ خالق ہے نا، واللہ خالق ہے، مال کا بھی خالق ہے، اس انسان کا بھی خالق ہے۔ سورہ مائدہ پڑھنے والی یہ دونوں آیتیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91، 90 اور 91۔ یا ایھا الذین آمنوا، ان ترجمہ کروں گا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ یہ کہتے ہیں نا اب گھر میں جھگڑا ہے، اب یوں ہے وہ ہے وہ ہو گیا، یہ سب اللہ نے کہا تھا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب اور جوا، شراب حرام ہے، ہر نشہ آور چیز ہے۔ جتنے نوجوان بچے اور بچیے آئس کے نشے میں مبتلا ہیں، ابھی ذکر کیا،
بڑی تباہی ہے۔ آئس، یہ شراب اللہ نے کہا نا شراب، اس میں آئس کا نشہ شامل ہے، کیونکہ علماء نے لکھا کہ شراب کیوں حرام ہو، اس لیے کہ یہ اس میں نشہ ہے۔ اب یہی نشے کی علت کسی اور چیز میں پائی جائے گی، وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ یہ نوجوان بچے اور بچیاں ڈاکٹر بننے والے، انجینئر بننے والے، ایک دوسرے کو پتہ کیا کہتے ہیں، تمہیں یاد نہیں رہتا نا، حافظہ بہتر بنانا نا آئس استعمال کرنا۔ اور عجیب بات بتاؤ، یہ آئس نشہ استعمال کرنے سے حافظہ بہتر ہوتا ہے، ہاں چیزیں زیادہ یاد رہتی ہیں، نمبر زیادہ آتے ہیں، یہ مجھے سب معلوم، یہ اعتراف ہے اس بات کا۔ چنانچہ وہ بچے بچیاں آپس میں کہتے کوئی تھوڑی سی لے لو، اسے نیند بھی نہیں آئے گی تمہیں، راتوں کو جاگو گے، نمبر بہت آئیں گے۔ میڈیکل کے طلباء طالبات کوئی نظام تراشی نہیں، بہت اچھی طرح واقف، یہ استعمال کرو، اسے رات کو نیند نہیں آئے گی، تم جانتے رہو گے، پڑھو گے، اور واقعی جو پڑھا جاتا ہے اس سے یاد رہتا ہے زیادہ۔ ہاں لیکن وہ آئس کا نشہ پہلے اتنی مقدار، پھر تھوڑی سی اور مقدار، کیونکہ پھر وہ چند 1-1.5 ہفتے میں وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، 10-12 دن میں اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کا اثر نہیں ہوتا، پھر وہ ذرا اس سے زیادہ لینا پڑتا ہے، پھر اس سے ذرا زیادہ لینا پڑتا ہے، پھر اس سے اور زیادہ لینا پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب عادی ظاہر پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، بہت مہنگا نشہ، اور یہاں تک کہ یہ جب نمبر لیتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، چلو اس کے بعد یہ معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ تو پوچھے اس ماں سے، اس باپ سے جن کا کوئی ایک بچہ یا گھر کا کوئی ایک فرد نشے میں مبتلا ہے، عذاب ہے وہ گھر، وہ عذاب ہے گھر، تڑپتے ماں باپ دن رات تڑپتے ہیں، علاج موجود، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، 100% علاج ہے، لیکن پھر بھی وہ کیفیات سامنے نہیں آتی، کیفیات سامنے نہیں آتی، وہ انسان بننے میں بہت وقت لگتا ہے۔ تو میں جو بات بتا رہا تھا وہ یہ کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب اور جوا یہ شیطان کی گندگیاں ہیں، اللہ کہتا ہے، خالق کہتا ہے، فاجتنبوہ، بچو اس سے، کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے تمہیں جوے میں اور نشے میں مبتلا کر کے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان دشمنیاں اور بغض پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، لڑائی نفرت، اس کا دل ہی نہیں کرتا نہ ماں سے بات کرنے کو، نہ باپ سے بات کرنے، نشہ۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ شراب اور جوا، یہ نشہ اور جوا، یہ انسان کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا اس کا اب کیا کریں، اس میں توبہ کر لی، عمرہ کر کے آ گیا، اللہ مبارک فرمائے بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اب اس کا طریقہ کیا؟ یہ حلال کمائے، چاہے تھوڑا ہو، حلال کمائے، حلال کھائے، آئندہ زندگی میں کبھی جوا نہ کھیلے، انشاءاللہ چند سالوں میں، زیادہ وقت نہیں، چند مہینوں میں اللہ اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ نماز پابندی سے پڑھے، نیک لوگوں میں اٹھے بیٹھے، اور کمانے کی کوشش کرے، حلال کمانے کی، جو طریقہ مل جائے حلال طریقہ، پھل بیچ لے، سبزی بیچ لے، کوئی گراسری بیچ لے، کوئی کر لے، لاکھوں اللہ نے تجارت میں بہت برکت رکھی، کوئی چھوٹی موٹی تجارت کرے، نہ ملے نوکری کوئی بات نہیں، اس کو اللہ جوے کے اثرات سے 100% نکال لے گا۔ پتہ کیوں؟ اگر یہ کیسے اللہ نکالے گا؟ اس کے لیے سورہ طلاق 28واں پارہ، یہ بات بتائیں نا، اللہ نکال لے گا، یہ ساری میں نے باتیں کی، یہ سورہ طلاق آیت نمبر 3 پڑھنے لگا، یہ اللہ نے کہا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے،
جو تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مخرج نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ مخرج سمجھ کو یہ ہوٹلوں میں اور ہوائی جہازوں میں لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، اور ساتھ میں لکھا ہوتا ہے مخرج۔ کیا مطلب؟ نکلنے کی جگہ، ایگزٹ۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ایگزٹ بناتا ہے، اس مشکلات سے نکلنے کا اللہ راستہ بناتا ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اور پھر پتہ آگے اللہ نے کیا کہا، ایک دفعہ تقوی اختیار کر کے دیکھو، ایک دفعہ اللہ سے ڈر کے دیکھو، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ نکلنے کا راستہ بھی بنائے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں۔ کر کے دیکھ، یہ جو آئے میں تو مبارکباد دوں گے، 20 لاکھ دوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ اب عمرہ کر کے آئے، توبہ کر لیں۔ اب یہ آیت ذہن میں رکھیے گا، سورہ طلاق کی بالکل ابتدائی آیات ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بناتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے سورۃ الجمعہ میں لکھا ہے کہ آپ اپنے سارے کاروبار چھوڑ کے سب کچھ کرتے اور اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرتے، تو یہ اللہ کا فضل کیسے تلاش کرتے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ سورۃ الجمعہ میں اللہ نے کہا سارے کاروبار چھوڑ دو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نہیں، ہاں وہ پوری آیت میں پڑھتا ہوں، یہ نہیں ہے سارا کاروبار چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، اللہ کا فضل تلاش کرو گے کہ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھی پوری آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا، جن کا حوالہ دیا نا، سوال جس پہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جو جمعے کی اذان دی جائے، پہلی اذان جب جمعے کی اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو۔ اور جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا؟ وہی حلال بیع پھر شروع کر دو، پھر بیع شروع کر دو، پھر نفع کمانا شروع کر دو، حلال کماؤ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو وہ آیت کا ترجمہ نا، اچھا جمعے کے لیے خرید و فروخت چھوڑ دے، پھر اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرے۔ اللہ کا فضل کیسے تلاش کریں؟ دکان دوبارہ کھول لیں، دکان دوبارہ کھول لیں، پھر حلال کمائیں، آیت مکمل ہو گئی، الحمدللہ۔ جی یہ سرکاری اداروں میں جو ہے یہ اکثر ان کو ایمرجنسی سامان خریدنے کے پڑے تو ٹھیکیدار کے ذریعے سے انہوں نے کیا، تو یہ ٹھیکیدار سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے افسر کا اے سی لگوانا ہے یا سواری ٹھیک کرانی ہے، ایسا کام تو آپ ہمیں پیسے نقد دے دیں، ہم ایمرجنسی میں کروا لیتے ہیں، اس کے بعد تمام اس میں ٹیکس وغیرہ ڈال کے ہمیں بل دے دینا تو ہم آپ کو پیسے سرکار سے واپس کر دیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی صاحب نے ایک سوال کیا ہے، ہمارے تمام اداروں میں یہی ہو رہا ہے تقریباً کہ بجلی خراب ہو گئی، تاریں جل گئی ادارے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کا بل پاس کرانا، منظور کروانا، فلاں کروانا۔ تعلیمی اداروں کا بھی یہی حال ہے، تو سارے کیا کلاس ہی نہیں ہوگی، سبق نہیں ہوگی، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اجازت لے لیں اور یہ تارے وارے جو کچھ چیز جل گئی، ایئر کنڈیشن جل گیا، پنکھے جل گئے، یہ ہم اب درست کروا لیں، اس کے بعد سارے ٹیکسیز وغیرہ جائز، ٹیکس وغیرہ مزدوری وغیرہ سب کچھ ڈال کر بل بنا کر منظوری کرا کے پیسے لے لیں، جائز۔ وہ پیسے آپ سے نقد مانگ لیتے ہیں نا کہ جی نقد، جو ذمہ دار ہے وہ نقد پیسے دے دے، اپنی جیب سے خرچ کر، نقد وہ دے دے، اور کہیں گی بعد میں ساری چیزیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، اس میں رشوت نہ ہو، اس میں ناجائز کمیشن نہ ہو، ٹھیک، بس دھوکہ نہ ہو، جتنے پیسے خرچ ہوئے جس کام پہ حقیقت وہی بل پیش کیے جائے، جائز، اور اس میں وہی کمیشن آ جائے، وہ جھوٹ آ جائے، وہی دھوکہ آ جائے، تو سارے ناجائز۔ نہیں، بس واقعی جو خرچ ہوا ہے بس بل بدل، بالکل جائز۔ ایک صاحب نے کہا آج کل اکثر عامل تعویذ حروف ابجد کے مقابل جو عدد ہوتا ہے اس طریقے سے تعویذ بنا کر دیتے ہیں،
اس طرح کی تعویذ قرآن و حدیث میں صحابہ کی زندگی میں تو نہیں ملتے. اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ نیز حروف ابجد کی اعداد عدد کی کیا تاریخ ہے؟ اس کا جواب مختصر سا ہے. یہ علم ابجد یہ نمبرنگ کا علم ہوتا ہے. یہ انگریزی حروف کے لیے بھی ہے، اردو کے لیے بھی ہے، عربی کے لیے بھی ہے، فارسی کے لیے بھی ہے. نمبر لگاتے ہیں، بیوی کا ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، دن کس دن پیدا ہوا، پھر بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے، ہم علم ابجد سے حساب کر کے دیں گے. بڑے ماہر ہیں لوگ، علم ابجد پر کتابیں ہیں. لیکن اس سارے کا خلاصہ کیا ہے کہ علم ابجد یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. اس کا تعلق علم بالوحی کے ساتھ ہی نہیں ہے. ساری بحثیں ختم ہو گئی. یہ کس کی پیداوار ہے؟ انسانی ذہن کی پیداوار. یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، صحیح غلط نہیں ہے. اس کا استعمال غلط وہ غلط ہے. جیسے ہمارے بزرگ ہیں، سارے بزرگ ماشاءاللہ وہ حروف ابجد کے ذریعے تاریخ پیدائش نکالتے، تاریخ وفات نکالتے. جائز جائز قرآن مجید کی آیات کے نمبر لگاتے. اب چنانچہ ہمارے جو بزرگ ہیں سارے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہیں وہ اگر ان کو محسوس ہو جائے کہ یہ میں کاغذ جو لکھ رہا ہوں، خط لکھ رہا ہوں، اگر اس پہ بسم اللہ لکھی بے ادبی ہوگی تو وہاں وہ 786 لکھتے، 786. اور یہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہے. یہ میں نے پورا علم ابجد پڑھا ہے. ہمارے یہاں اس فن کے جو ماہر ہوتے تھے بہت بڑے، وہ حضرت مولانا مفتی جلیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ. اب ان کے چھوٹے بیٹے زندہ ہیں، وہ بڑے ماہر ہیں اسی علم ابجد کے. تو علم ابجد کیا نمبرنگ کا علم، پورا چند سیکنڈ کے اندر پورا علم ابجد سنا دیتا ہوں. ابجد حوض حقی کلمن صافس قرشت سخر زازہ، پورا علم ابجد سنا دیا. بس اس میں جس ترتیب سے یہ حروف ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 کے بعد پھر 20 30 40 50 60 70 80 90 100، 100 کے بعد پھر 200، ہر حرف کے 200 300 400 500 600 700 800 900، اور پھر اس کے بعد تاکہ آخری غزہ قرشت غزین کے ہزار ہیں. الابجد میں الف کا 1، بس اس سے پھر وہ حروف کے نمبر نکالتے ہیں. نمبر نکال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے بنے؟ 786. تو اب ہمارے بزرگوں نے لکھا، حضرت مولانا شاہ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں لکھا کہ اگر اندیشہ ہو کہ یہ اللہ کے نام، اللہ کی دعا یا اللہ کے ناموں کا یہ ایک بے اکرامی ہو جائے گی، بے احترامی ہو جائے گی، اس کے بجائے تعویذ میں عدد لکھ دے تم جائز ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی. لیکن اب تعویذ چاہے اس میں قرآنی آیات ہوں، چاہے قرآنی دعائیں ہوں، اگر اس کو تعویذ بنایا جائے تو جائز ہے. یہاں تک ٹھیک ہو گئی. لیکن اگر یہ سمجھا کہ جب سے یہ تعویذ باندھا ہے اس نے مجھے بیمار نہیں ہونے دیا، اور جب سے میں نے تعویذ باندھا ہے اس وقت سے اس تعویذ سے کاروبار شروع ہو گیا، اب مجھے نقصان نہیں ہوتا، بڑا کمال کا تعویذ ہے، بیچ میں سے اللہ نکل گیا، اب یہ بندہ کلمہ دوبارہ پڑھ لے، اب یہ بندہ کلمہ دوبارہ پڑھ لے، بس اتنی سی بات ہے. اس لیے تعویذ باندھنا جائز، اگر اس میں آداب درست، اگر اس میں الفاظ درست تو تعویذ باندھنا درست. لیکن پھر اس کو سب کچھ اسی کو نہ سمجھے. جی ہاں، بھائی نے سوال کیا کیا 786 بسم اللہ کا نعم البدل ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 786 لکھنے سے بسم اللہ لکھنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا. نعم البدل تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو ایک علامت. میں نے پھر کہا پورا علم ابجد کس کی پیداوار ہے؟ انسانی ذہن کی. اس کا تعلق علم بالوحی کے ساتھ بالکل نہیں، بالکل نہیں.
اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد سجدے کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ فرض نماز کے بعد یا سنت پر فوراً سجدہ کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں مناجات۔ جی آپ سجدہ کی تلاوت واجب ہے، ٹھیک ہے، آپ کر لیجیے، سجدہ تلاوت الگ سے کر لیجیے، لیکن اگر آپ بعض انسانوں کی کیفیات ایسی آتی ہے تو وہ سجدے میں گر کر دعائیں مانگتے ہیں، لمبا سجدہ کر کے دعائیں مانگتے ہیں، اس کو سنت نہ سمجھا جائے، جائز ہے، جائز ہے، اس کو عبادت نہ سمجھا جائے، اس کو سنت فرض واجب نہ سمجھا جائے، جائز ہے۔ اور جب فرض سنت واجب سمجھا جانے لگے گا بدعت ہو جائے گا، اس لیے اس سے بچیں۔ ہاں ایک کیفیت ہوتی ہے، سجدے میں پڑ جاتا ہے، روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ شفا دے، ٹھیک ہے، وہ کیفیات ہے۔ اگر یہ کسی نفل نماز کا سجدہ ہو، جیسے اگر نماز کے اندر ہو جی نماز نفل نماز کے انہوں نے سوال کیا اگر نفل نماز کا سجدہ ہو کیا اس میں دعائیں مانگ سکتے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اردو میں پھر بھی نہ مانگیں، لیکن نفل نماز کی دعاؤں کی سجدہ لمبا کر کے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ابھی جو آپ نے آہستہ نشے کی بات کی ہے اور مخلوط تعلیم کی بات کی ہے، تو کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ تو اس کا جواب ہے سورہ حج آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 41، اس کی تلاوت میں کرتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری۔ سورہ حج آیت نمبر 41 پڑھنے لگا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اس ترجمے میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو زمین میں اللہ مکان دے، جگہ دے، وطن دے، ملک دے، اور اکثر نے ترجمہ لکھا ہے مفسرین نے ان الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو اللہ زمین میں اقتدار دے، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو اللہ زمین میں اقتدار دے، تو آگے آیت میں ہے کہ وہ 4 کام کریں، 4 کام کریں۔ غور سے سنیے میری بات، الذین ان مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو اللہ زمین میں اقتدار دے، اس کے بعد وہ کیا کریں؟ اقاموا الصلاۃ، نمبر 1 نماز قائم کریں۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ اب 21 پارے کی پہلی آیت پڑھیے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز بے حیائی و برائیوں سے روکے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں؟ اللہ اقتدار دے تو کیا کرے؟ نماز قائم کرے، نماز کا نظام قائم کرے، کیوں؟ تاکہ بے حیائی برے کاموں سے بچے۔ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا۔ نمبر 2 آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 3 امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دے، آپ کی بات، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، ونہوا عن المنکر، نمبر 4 بری بات سے روکے۔ یہ کس کا کام؟ اسٹیٹ کا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ یہ جن کو اللہ اقتدار دے وہ یہ 4 کام کرے۔ صحیح ہو گیا؟ اب میرا چھوٹا سا سوال، اسٹیٹ کا کام ہے نماز قائم کرنا، جب وہ نماز کا نظام قائم کر دیں گے اس دن سے میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، تو میں گناہگار ہوں گا کہ نہیں؟ نمازیں چھوڑنے پر گناہگار ہوں گا، فرض چھوڑنے پر؟ جی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن میں انڈیویجل انفرادی طور پر میں بری و ذمہ نہیں ہوں۔ آتوا الزکاۃ، اقتدار جس کو ملے وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، جب وہ حکومت آرڈر جاری کرے گی، نظام نافذ کرے گی تو پھر میں زکوٰۃ ادا کر دوں گا۔ جب تک حکومت نظام نہیں لاتی میں زکوٰۃ ادا کروں گا ہی نہیں۔
یہ مجرم ہے اللہ کے۔ نمبر 3، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دے۔ جب تک حکومت نہیں کرے گی نیکی کا حکم دینا، میں نے اپنے بچے کو جھوٹ بولنے سے روکنا ہی نہیں۔ میرا بچہ نشہ کرے، میرے بچے کو روکنا ہی نہیں۔ جب حکومت نشے کو برا کہے گی اور آرڈیننس لائے گی پھر میں اپنے بچے کو روکوں گا۔ نہی عن المنکر، جب حکومت کرے گی پھر میں بچوں۔ جوئے سے میں تب بچوں گا جب حکومت کرے گی۔ اب غور سے سننا ہے، حکومت اصل میں صرف اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی نمائندہ ہوتی ہے۔ حکومت کرنے والے اقتدار اعلیٰ کے مالک نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا حاکم کون؟ اللہ۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے نا، ہم اس کے پابند، اقتدار والے نہیں کر رہے، گناہ ان کو ہوگا۔ اب میرے جواب مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ جی جی میں سوال سمجھ گیا۔ سوال ان کا یہ ہے کہ آج کل کے بیوہ کوئی ہو جائے عورت، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ کاروبار میں نہیں لگا سکتی۔ آج کل جو ہے وہ ریٹائر ہوتے ہیں لوگ، کاروبار میں نہیں لگا سکتے، تو اسی صورت میں کیا وہ جو سودی سرٹیفکیٹ وغیرہ، انعامی بانڈز ہیں اور فلاں سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، وہ حرام سے کیسے بچے؟ یہ آپ کا سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ الحمدللہ جتنے اسلامی بینک ہیں تمام علماء اس پر متفق ہیں۔ ہمارے یہاں اکابر جامع شفیہ والے دارالعلوم کراچی مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، جتنے اسلامی بینک ہیں ان کے اندر یہ پیسہ رکھ دیں، وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنا کے دیں گے، ٹھیک، اور اس پر باقاعدہ منافع ملتا ہے ماہانہ۔ بس اس لیے وہ قومی بچت والوں کا ابھی تک ناجائز ہے۔ الحمدللہ اس پر علماء کی پوری ٹیمیں بٹھا دی گئی ہیں، حکومتی سطح پر بٹھا دی گئی ہیں کہ وہ قومی بچت سرٹیفکیٹ کے اندر جتنی خرابیاں ہیں سود کی وہ ساری ختم کرے۔ اس پر علماء بیٹھے ہوئے اس وقت، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ خوشخبری سنیں گے۔ لیکن اب یہ نہ کہیں کہ بیوہ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اور بیوہ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اور حرام سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، بالکل نہیں۔ جتنی اسلامی بینک ہیں ان کی جتنی پروڈکٹ ہیں وہ حلال ہیں، آپ وہاں جمع کرائیے، ماہانہ منافع لیجیے، باریکیوں میں نہ جائیے، مفتی صاحب کے پاس آ جائیے، پوچھیے، انشاءاللہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ تو اللہ نے بہت راستے پاکستان میں بنا دیے الحمدللہ، اصل رقم بھی نہیں ڈوبتی الحمدللہ۔ جی پاکستان کی ہاکی ٹیم جب میچ جیتتی ہے تو میچ ختم ہوتے ہی سارے کھلاڑی جو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، تو اس طرح بغیر وضو کے اور دماغ زمین کو سجدہ کرنا۔ جی بھائی صاحب بڑی فکر مندی سے سوال فرما رہے ہیں کہ یہ جو میچ ہوتے ہیں، کرکٹ میچ، ہاکی میچ، فلاں میچ، تو اس میں جو کوئی کھلاڑی جیتتے ہیں تو فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کا وضو بھی نہیں ہوتا، ٹھیک، تو بس شکر کریں کہ اس کو سجدہ شکر کہتے ہیں۔ تو صرف سجدہ یہ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، سجدہ تلاوت کے لیے، نماز جنازہ کے لیے اور نماز کے سجدے کے لیے وضو شرط ہے۔ عام سجدہ ہو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اجازت دے دیجیے، بہت وقت ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔